مغالطہ۔ کالن ولسن انگریزی زبان کا شاعر تھا۔ اس کے خیالات بہت سخت تھے۔ اس کو 20ویں صدی کے سارے مغربی ادب کا انسان شکست خوردہ، مفلوج اور قنوطیت زدہ نظر آتا ہے۔ اس کے نزدیک آج کا انسان اس ذہنی مرض میں مبتلا ہے جس کو وہ بے اہمیتی کا مغالطہ کہتا ہے، یعنی فیلیسی آف انسگنیفیکنس۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کا زیادہ بڑا ذہنی مرض وہ ہے جو اس کے برعکس نفسیات پیدا کرتا ہے، اور وہ اہمیت کا مغالطہ ہے، یعنی فیلیسی آف سگنیفیکنس۔ کچھ لوگ بعض تاریخی یا غیر تاریخی اسباب کے تحت اپنے آپ کو غیر ضروری طور پر اہم سمجھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ اپنے آپ کو صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں اور نہ دوسروں کے بارے میں حقیقت پسندانہ رائے قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بے اہمیتی کا مغالطہ ایک ذہنی مرض ہے، تاہم اس ذہنی مرض کا نقصان آدمی کی صرف اپنی ذات کو پہنچتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو فرضی طور پر غیر اہم سمجھ لے، وہ اقدام سے گھبرائے گا، وہ کوئی بڑا کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو نااہل سمجھے گا، وہ اپنی فعالیت کھو دے گا اور متحرک دنیا میں بے حس و حرکت پڑا رہے گا۔ مگر یہ سب ذاتی نقصان کی چیزیں ہیں۔ بے اہمیتی کے مغالطے کی قیمت آدمی کو خود ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس کے برعکس مغالطے کی دوسری قسم اس سے زیادہ سنگین ہے۔ بے اہمیتی کا مغالطہ اپنی ذات کے حق میں زہر ہے، اور اہمیت کا مغالطہ پورے سماج کے حق میں زہر۔ اہمیت کے مغالطے میں مبتلا ہونے والا آدمی اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھ لیتا ہے جتنا کہ فی الواقع وہ ہے۔ وہ غیر واقعی طور پر اپنے کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کو جو درجہ دیتے ہیں وہ اس کو اس سے کم نظر آتا ہے جو اس کے اپنے نزدیک اس کا درجہ ہے۔ اس لیے دوسرے تمام لوگ اس کو ظالم نظر آنے لگتے ہیں۔ وہ اپنے سوا ہر ایک کو برا سمجھنے لگتا ہے، وہ ہر ایک کا دشمن بن جاتا ہے۔ بے اہمیتی کا مغالطہ اگر آدمی کے اندر پست ہمتی پیدا کرتا ہے تو اہمیت کا مغالطہ آدمی کو جارح بنا دیتا ہے، اور جارحیت بلا شبہ سماج کے حق میں پست ہمتی سے زیادہ ہلاکت خیز ہے۔ مسائل اور مواقع۔ انگریزی کا ایک مثل ہے، مسائل کو بھوکا رکھو، مواقع کو کھلاؤ۔ Starve the problems, feed the opportunities۔ یہ ایک بہت بامعنی بات ہے، بلکہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہی موجودہ دنیا میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ جو شخص اس گہری حکمت کو جانے اور اس کو استعمال کرے، وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتا ہے۔ جو شخص اس حکمت کو نہ جانے اور اس کو استعمال نہ کر سکے، اس کے لیے ناکامی کے سوا اور کوئی چیز مقدر نہیں۔ اصل یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں آدمی ہمیشہ دو قسم کی چیزوں کے درمیان رہتا ہے، ایک مسائل اور دوسرے مواقع۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کچھ مسائل سے گھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیشہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے قریبی ماحول میں کچھ قیمتی مواقع موجود ہوتے ہیں جن کو بھرپور استعمال کر کے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ صورتحال ایک فرد کے ساتھ بھی پیش آتی ہے اور ایک پوری قوم کے ساتھ بھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موجودہ دنیا لوگوں کا امتحان لے رہی ہے۔ جو شخص صرف اپنے مسائل کو دیکھے اور ان میں الجھ جائے، وہ اپنے مواقع کو کھو دے گا۔ اس کے برعکس جو شخص مواقع کو دیکھے اور ان کو بھرپور استعمال کرے، وہ مسائل پر زیادہ توجہ نہ دے سکے گا۔ مسائل کو کھلانا مواقع کو بھوکا رکھنے کی قیمت پر ہوتا ہے۔ اسی طرح جو شخص مواقع کو کھلائے، وہ اس قیمت پر ہوگا کہ اس کے مسائل بھوکے رہ جائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ مواقع کو استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ مسائل کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ تجربہ بتاتا ہے کہ مسائل میں الجھنا کبھی کسی کے لیے مفید نہیں ہوتا۔ آخری نتیجے کے طور پر وہ صرف وقت کو ضائع کرنے کے ہم معنی ہیں۔ مگر جو شخص اپنے آپ کو مواقع کے استعمال میں لگاتا ہے، وہ نہ صرف مواقع کا فائدہ حاصل کرتا ہے، بلکہ اس کی کامیابی بالواسطہ طور پر اس چیز کو بھی حل کر دیتی ہے جس کو مسائل کہتے ہیں۔ بڑا آدمی۔ مسٹر ڈیل کارنیگی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ہاؤ ٹو اسٹاپ ورنگ اینڈ اسٹارٹ لیونگ۔ یہ کتاب پہلی بار 1948 میں چھپی۔
مصنف لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار اس کتاب کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے اعلان کیا کہ جو شخص اس موضوع پر بہترین حقیقی کہانی پیش کرے گا اس کو $200 انعام دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں موصول ہونے والی 2 اہم ترین کہانیوں میں سے ایک کہانی وہ تھی جس کا ایک حصہ درج ذیل ہے۔ مسٹر C.R. برٹن نے لکھا کہ میں جب 9 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ 12 سال کی عمر میں نے اپنے باپ کو بھی کھو دیا۔ اس کے بعد میں بے سہارا ہو کر رہ گیا۔ مجھے لوگ یتیم کہنے لگے۔ اس کے بعد مسٹر اور مسز لافٹن نے مجھ کو ازراہ ہمدردی اپنے پاس رکھ لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم جب تک چاہو ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ میں اسکول جانے لگا تو اسکول کے بچے میری اونچی ناک پر مذاق اڑاتے۔ وہ مجھے تحقیر کے طور پر آرفن بریٹ، یتیم لڑکا کہنے لگے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی، حتیٰ کہ میں چاہنے لگا کہ ان سے لڑوں، مگر جس چیز نے مجھے لڑائی سے بچایا وہ مسٹر لافٹن کا یہ جملہ تھا: Always remember that it takes a bigger man to walk away from a fight than it does to stay and fight۔ ہمیشہ یاد رکھو کہ جنگ ہر آدمی کر سکتا ہے، مگر بڑا آدمی وہ ہے جو جنگ سے اعراض کرے۔ گڑھے کے اندر پتھر پھینکیں تو اس کے پانی میں ہیجان پیدا ہو جاتا ہے، مگر سمندر کے اندر ایک پورا پہاڑ ڈال دیجئے تب بھی وہ ویسا ہی رہے گا۔ اسی طرح چھوٹے ظرف والا آدمی ایک سخت بات سن کر بگڑ اٹھتا ہے، مگر بڑے ظرف والے آدمی کے اوپر طوفان گزر جاتے ہیں اور پھر بھی اس کا سر برہم نہیں ہوتا۔ الٹا نتیجہ۔ سبھاش ایک ڈاکو تھا جو ڈاکہ زنی کے 20 واقعات میں ماخوذ تھا۔ پولیس نے اس کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 15,000 روپیہ نقد انعام کا اعلان کیا تھا۔ 13 دسمبر 1983 کا واقعہ ہے۔ دہلی کی ایک پولیس پارٹی اپنے میٹاڈور پر انکم ٹیکس آفس کے پاس سڑک پر تھی۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سفید فیٹ کار آ رہی ہے۔ پولیس کی گاڑی کے قریب آ کر اچانک اس نے یو ٹرن لیا، یعنی گھوم کر پیچھے کی طرف واپس ہو گئی۔ پولیس والوں کو شبہ ہوا اور انہوں نے کار کا پیچھا کیا۔ پولیس کی گاڑی جب بالکل قریب پہنچ گئی تو کار کے مسافروں نے پولیس کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی۔ اب پولیس پارٹی کو یقین ہو گیا کہ اس کے اندر کوئی مجرم بیٹھا ہوا ہے، چنانچہ پولیس والوں نے بھی جواب میں کار کے اوپر فائر کیے، مگر کار آگے کی طرف بھاگتی رہی اور بالآخر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ تاہم اسی شام کو شاہدرہ ہسپتال کے قریب ایک لاش سڑک پر پڑی ہوئی ملی۔ یہ مذکورہ ڈاکو سبھاش کی لاش تھی۔ پولیس کی گولیوں سے زخمی ہو کر وہ جلد ہی مر گیا تو اس کے بقیہ 4 ساتھیوں نے اس کو کار سے نکال کر باہر سڑک پر پھینک دیا اور خود آگے کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی بچاؤ کا اقدام الٹا پڑتا ہے۔ سفید کار والے اگر معمول کے مطابق اپنے راستے سے گزر گئے ہوتے تو ممکن تھا کہ وہ پولیس کی زد سے بچ جاتے، مگر جب انہوں نے اپنے بچاؤ کے لیے جارحانہ اقدام کیا تو وہ ہلاکت کے منہ میں جا پڑے۔ اس دنیا میں ہر آدمی کی سوجھ بوجھ کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں کا حال یہ ہو کہ وہ جس مخالف چیز کو دیکھیں اس سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، وہ اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے کبھی مقابلہ کرنا ہوتا ہے اور کبھی اعراض کرنا پڑتا ہے، کبھی سامنے کی سڑک سے چلنا ہوتا ہے اور کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی دائیں یا بائیں سے کترا کر آگے بڑھ جائے۔ یہ دنیا ہوش مندی کا امتحان ہے۔ یہاں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو اس نازک امتحان میں پورا اترے۔ کامیابی کا راز یہاں ہے۔ یہ مدراس کا واقعہ ہے۔ سمندر کے ساحل پر 2 نوجوان نہا رہے تھے۔ دونوں دوست تھے اور تیراکی اچھی جانتے تھے۔ وہ پانی کے اوپر بھی تیرتے اور ڈبکی لگا کر پانی کے اندر بھی دور تک نکل جاتے۔ دونوں تیرتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ اس کے بعد موجوں کا ایک تھپیڑا آیا۔ دونوں اس کی زد میں آ گئے۔ ایک نوجوان زیادہ ماہر تھا۔ اس نے کہا، میں موجوں سے لڑ کر پار ہو جاؤں گا۔ پھر وہ موجوں کے مقابلے میں اپنی تیراکی کا کمال دکھانے لگا، مگر موجوں کا زور زیادہ تھا۔ وہ اپنے طاقتور بازوؤں کے باوجود ان سے نکلنے میں کامیاب نہ ہو سکا اور ڈوب کر مر گیا۔ دوسرا نوجوان بھی طوفان کی زد میں آیا۔
تھوڑی دیر اس نے اپنے ساتھی کی پیروی کی. اس کے بعد اس نے محسوس کر لیا کہ موجوں کی شدت اور طاقت اس سے زیادہ ہے کہ میرے بازو ان کا مقابلہ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو سکیں. اچانک اس کو یہ بات یاد آئی. اس نے سنا تھا کہ موجیں خواہ کتنی ہی شدید ہوں ان کا زور اوپر رہتا ہے، پانی کے نیچے کی سطح پھر بھی ساکن رہتی ہے. اس کے بعد اس نے اپنا طریقہ عمل بدل دیا. اوپر کی موجوں سے لڑنے کے بجائے اس نے نیچے کی طرف ڈبکی لگائی اور پانی کی نچلی سطح پر پہنچ گیا. یہاں پانی نسبتاً ٹھہرا ہوا تھا اور اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنے تیرنے کے فن کو کامیابی کے ساتھ استعمال کر سکے. اس نے ساحل کی طرف تیرنا شروع کر دیا. اگرچہ وہ کافی تھک چکا تھا، تاہم ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے بالآخر وہ سمندر کے کنارے پہنچ گیا. کنارے پر پہنچتے پہنچتے وہ بے ہوش ہو چکا تھا. سمندر کے کنارے چند ملاح اپنی کشتیاں لیے ہوئے موجود تھے. انہوں نے فوراً اس کو دیکھ کر اٹھایا اور خشکی پر لے گئے. اس کے بعد اس کو ہسپتال پہنچایا گیا. وہاں چند دن زیر علاج رہ کر وہ اچھا ہو گیا. بس اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جس نے موجوں سے لڑنے کو تیراکی سمجھا تھا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے موجوں سے کترا کر نکلنے کا طریقہ اختیار کیا وہ کامیاب رہا. یہی معاملہ پوری زندگی کا ہے. زندگی میں طرح طرح کے طوفان آتے ہیں، مگر عقل مندی یہ نہیں ہے کہ جو تھپیڑا سامنے آئے بس آدمی اس سے لڑنا شروع کر دے. عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جائزہ لے کر دیکھے کہ کامیابی کے ساتھ ساحل تک پہنچنے کا زیادہ قابل عمل راستہ کون سا ہے، اور جو راستہ قابل عمل ہو اسی کو اختیار کرے، خواہ وہ موجوں کی سطح سے اتر کر نیچے اپنا راستہ بنانا ہی کیوں نہ ہو. یہ قدرت کا انتظام ہے کہ دریاؤں اور سمندروں میں جو تیز و تند موجیں اٹھتی ہیں وہ پانی کے اوپر اوپر رہتی ہیں، پانی کے نیچے سطح ساکن رہتی ہے. چنانچہ بھنور کے وقت مچھلیاں نچلی سطح پر چلی جاتی ہیں. یہ قدرت کا سبق ہے. اس طرح قدرت ہم کو بتاتی ہے کہ طوفانی موجوں کے وقت ہم کو کیا طریقہ عمل اختیار کرنا چاہیے. زندگی میں کبھی طوفان سے لڑنا بھی پڑتا ہے، مگر اکثر اوقات کامیابی کا راز یہ ہوتا ہے کہ آدمی طوفانی سیلاب سے کترا کر نکل جائے، وہ طوفان کی زد سے بچتا ہوا اپنا راستہ بنائے. شیر کا سبق. جم کاربیٹ شیر کے مطالعے کا ماہر سمجھا جاتا ہے. اس کے نام پر ہندوستان میں حیوانات کا ایک پارک بنا ہوا ہے. جم کاربیٹ نے لکھا ہے کہ کوئی شیر کسی آدمی پر اس وقت تک حملہ نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اپنی طرف سے کوئی کارروائی کر کے بھڑکا نہ دیا جائے. نو ٹائیگر اٹیکس اے ہیومن بینگ انلیس پرووکڈ. جو لوگ جنگل کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اگر کبھی ان کا سابقہ شیر سے پڑ جائے تو اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شیر اپنا راستہ چلتا ہوا گزر جائے گا، بشرط یہ کہ اس کو چھیڑا نہ جائے. حقیقت یہ ہے کہ شیر اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان دشمن جانور نہیں. شیر کے لیے مردم خور کا لفظ صرف اتفاقی معنی میں صحیح ہے. شیر پیدائشی طور پر مردم خور نہیں ہوتا، بلکہ بعض نادان انسانوں کی کارروائیاں کسی شیر کو مردم خور بنا دیتی ہیں. کسی شیر کو مردم خور بنانے والے اکثر وہ غیر ماہر شکاری ہوتے ہیں جو کافی تیقن کے بغیر شیر کے اوپر اپنا کارتوس خالی کر دیتے ہیں. وہ شیر مارنے کے شوق میں شیر پر گولی چلاتے ہیں، مگر کافی مہارت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی گولی صحیح نشانے پر نہیں پڑتی اور اچٹتی ہوئی نکل جاتی ہے. شیر معمولی طور پر زخمی ہو جاتا ہے مگر وہ مرتا نہیں. اس قسم کا زخم خوردہ شیر انسان کا دشمن ہو جاتا ہے. وہ جہاں کہیں بھی انسانی صورت کو دیکھتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ لیتا ہے اور اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیتا ہے. یہی حال اکثر درندہ جانوروں کا ہے. اس مثال میں ہمارے لیے دو بہت بڑے سبق ہیں. ایک یہ کہ کسی کو پیشگی طور پر اپنا دشمن سمجھ لینا درست نہیں، حتیٰ کہ ایک درندہ صفت انسان کو بھی نہیں. کوئی شخص اسی سے دشمنانہ معاملہ کرتا ہے جس کو وہ اپنا دشمن سمجھ لے. اگر ہم اپنے کو دشمن ظاہر نہ کریں تو دوسرا بھی ہم سے دشمن کا سلوک نہیں کرے گا. دوسرا سبق یہ ہے کہ ناکافی تیاری کے بغیر کبھی کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے حریف پر ایسے اقدامات کریں جو کافی تیاری کے بغیر کیے گئے ہوں اور اس بنا پر وہ فیصلہ کن نہ بن سکیں
تو ایسا اقدام آپ کے حریف کو پہلے سے زیادہ مشتعل کر کے آپ کے مسئلے کو اور زیادہ سنگین بنا دے گا۔ ہر شخص خود اپنے اندرونی تقاضے کے تحت اپنی ضرورتوں کی تکمیل میں مشغول رہتا ہے، اور اگر ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہوس کی تکمیل میں۔ یہ قدرتی انتظام ہے جو لوگوں کو ایک دوسرے سے روکے رکھتا ہے۔ آپ دوسرے کو نہ چھیڑیں اور آپ دوسرے کے ظلم سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہاں ہر ایک اپنے آپ میں اتنا مشغول ہے کہ اس کو دوسرے کے خلاف سوچنے کی فرصت نہیں۔ جواب کا طریقہ۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ کی تعریف کی۔ اس نے کہا کہ وہ ایسے پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ وہ نماز کی حالت میں مرے، گویا ان کی موت خدا کی گود میں ہوئی۔ سننے والا کچھ دیر چپ رہا، اس کے بعد بولا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ اپنی اہلیہ کی گود میں تھے، اور بزرگ کی وفات خدا کی گود میں ہوئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بزرگ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ پہنچے ہوئے تھے۔ یہ جواب اتنا وزنی تھا کہ اس کو سن کر آدمی خاموش ہو گیا۔ سننے والے نے مذکورہ بزرگ کے حالات پڑھے تھے، اس میں اس کو کہیں یہ بات نہیں ملی تھی کہ بزرگ کی موت نماز کی حالت میں ہوئی۔ تاہم اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات کہاں لکھی ہے یا کس ذریعے سے ثابت ہوتی ہے تو خواہ کی بحث شروع ہو جائے گی اور وہ کہیں ختم نہ ہوگی۔ چنانچہ اس نے اس سوال کو نہیں چھیڑا۔ اس نے ایسی بات کہی جو نہ صرف یقینی تھی بلکہ اپنے عمومی پہلو کی بنا پر وہ آدمی کو چپ کرا دینے والی تھی۔ چنانچہ لمبی بحث کی نوبت نہیں آئی اور ایک ہی جملہ سارے سوال کا جواب بن گیا۔ یہی ایسے معاملات میں جواب دینے کا صحیح طریقہ ہے۔ اگر آدمی ایسا کرے کہ وہ مخاطب کی بات سنتے ہی فوراً اس سے نہ الجھے بلکہ تھم کر سوچے کہ اس کا صحیح اور مؤثر جواب کیا ہو سکتا ہے، تو یقینی طور پر وہ ہر سوال کا جواب پا لے گا جو اس قدر فیصلہ کن ہو کہ لمبی بحث و تکرار کی نوبت نہ آئے اور صرف ایک جملہ پورے سوال کے لیے فیصلہ کن بن جائے۔ سب سے برا جواب وہ ہے جس میں سوال کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں الجھ جائیں اور بالآخر اس طرح الگ ہوں کہ دونوں میں سے کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اور سب سے اچھا جواب وہ ہے جبکہ جواب دینے والا ایسا سوچا سمجھا ہوا وزنی جواب دے جس کے بعد سوال کرنے والے کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اس کے آگے وہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اشتعال نہیں۔ ایک صاحب ہیں، وہ بظاہر عام حلیے میں رہتے ہیں مگر مزاج کے اعتبار سے بہت دیندار ہیں۔ وہ ایک تعلیم یافتہ آدمی ہیں اور قرآن و حدیث کے موضوعات پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ایک روز نماز جمعہ کے بعد مسجد میں ان کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ موصوف کے ساتھی نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ فلاں صاحب ہیں اور قرآن و حدیث پر کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ بزرگ نے موصوف کی طرف دیکھا تو انہوں نے پایا کہ وہ قمیض پہنے ہوئے ہیں، سر پر گاندھی ٹوپی ہے، داڑھی بھی ایک مشت کے ناپ سے کم ہے۔ بزرگ نے یہ دیکھ کر فرمایا، صورت سے تو ایسا معلوم نہیں ہوتا۔ بزرگ کی زبان سے یہ توہین آمیز تبصرہ سن کر موصوف کو غصہ آ گیا، تاہم انہوں نے برداشت کر لیا۔ وہ ایک لمحہ چپ رہے اور اس کے بعد بولے، آپ کا ارشاد بجا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کبھی گناہ گاروں سے بھی اپنا کام لے لیتے ہیں۔ یہ ٹھنڈا جواب مذکورہ بزرگ کے لیے اتنا سخت ثابت ہوا کہ اس کے بعد وہ کچھ بول نہ سکے اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ یہ ایک مثال ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتعال کے وقت آدمی کو کیسا جواب دینا چاہیے۔ جب بھی کوئی آدمی آپ پر تنقید کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی سخت بات کہہ دیتا ہے، تو آپ کے بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آپ چاہنے لگتے ہیں کہ اس کو بھسم کر دیں جس طرح اس نے آپ کو بھسم کیا ہے، مگر یہ طریقہ شیطانی طریقہ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کڑواہٹ کو پی جائیں۔ جو جھٹکا آپ پر لگا ہے اس کو آپ دوسروں کے اوپر ڈالنے کے بجائے خود اپنے آپ پر سہ لیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک نئی قوت حاصل ہوگی۔ آپ اس حکمت کو جانیں گے کہ کڑوے الفاظ کا جواب میٹھے الفاظ سے دینا زیادہ سخت جواب ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتعال کے وقت جو شخص صبر کرے اور سوچ سمجھ کر بولے وہ زیادہ طاقتور انداز میں اپنی بات کہنے کے لائق ہو جاتا ہے۔
وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ مشتعل الفاظ کا جواب ٹھنڈے الفاظ سے دے، اور ٹھنڈک آگ کو زیادہ بجھانے والی ہے۔ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے مخالف کو معاف کر دے، اور معاف کر دینا یقیناً سب سے بڑا انتقام ہے۔ جھگڑے سے بچ کر رہیں۔ دو کسانوں کے کھیت ملے ہوئے تھے، ان کے درمیان منڈیر کا جھگڑا ہو گیا۔ ہر ایک کہتا کہ منڈیر میری ہے۔ دونوں منڈیر پر لڑ پڑے۔ یہ جھگڑا پہلے منڈیر کا تھا، پھر ساکھ کا مسئلہ بن گیا۔ ہر ایک کو دکھائی دینے لگا کہ منڈیر سے ہٹنا لوگوں کی نظر میں اپنے آپ کو بے عزت کرنا ہے۔ چنانچہ جھگڑا بڑھتا رہا۔ وہ یہاں تک بڑھا کہ دونوں طرف قتل ہوئے، کھیت کاٹے گئے، دونوں نے ایک دوسرے کی چیزیں جلائیں۔ اس کے بعد معاملہ اور بڑھا۔ وہ پولیس اور عدالت کا معاملہ بن گیا۔ مقدمہ بازی کا لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مقدمات 20 سال بعد صرف اس وقت ختم ہوئے جبکہ ان کے کھیت، باغ، زیورات سب بک گئے۔ ایک معمولی منڈیر کو پانے کے لیے دونوں نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ یہی منڈیر کا جھگڑا ایک اور کسان کے ساتھ پیدا ہوا، مگر اس نے فوری اشتعال کے تحت کارروائی کرنے کے بجائے اس پر غور کیا، سمجھدار لوگوں سے مشورے کیے۔ آخرکار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ منڈیر کا جھگڑا منڈیر پر طے نہیں ہوتا، جھگڑے کو طے کرنے کی جگہ دوسری ہے۔ یہ سوچ کر اس نے جھگڑے کی منڈیر چھوڑ دی۔ اس نے یہ کیا کہ مسئلے پر آج سے سوچنے کے بجائے پیچھے سے سوچنا شروع کیا۔ منڈیر کے واقعے سے اس کے دل کو بھی چوٹ لگی۔ اس کو بھی اپنے نقصان اور اپنی بے عزتی سے وہی تکلیف ہوئی جو ہر انسان کو ایسے وقت پر ہوتی ہے، مگر اس نے اپنے جذبات کو تھاما۔ فوری جوش کے تحت کارروائی کرنے کے بجائے سوچ سمجھ کر اقدام کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے حریف کو میری منڈیر پر قبضہ کرنے کی جرت ہی کیوں ہوئی؟ اس سوال پر غور کرتے کرتے وہ اس رائے پر پہنچا کہ اس کی وجہ حریف کے مقابلے میں میری کمزوری ہے۔ میرا اور حریف کا اصل معاملہ یہ ہے کہ میری پوزیشن میرے حریف کے مقابلے میں اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے دبے اور میرے حقوق پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرے۔ ٹھنڈے ذہن سے سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ اگر وہ اپنی طاقت اور حیثیت کو بڑھا لے تو وہ زیادہ بہتر طور پر اپنے حریف کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کے حریف کو اس کے اوپر دست درازی کی جرت نہ ہوگی۔ اب اس نے اپنے کھیتوں پر پہلے سے زیادہ محنت شروع کر دی۔ جو طاقت وہ حریف کو برباد کرنے کی کوشش میں لگاتا، اسی طاقت کو اس نے خود اپنی تعمیر میں لگانا شروع کر دیا۔ اس نئی فکر نے اس کے اندر نیا حوصلہ جگا دیا۔ وہ نہ صرف اپنے کھیتوں میں زیادہ محنت کرنے لگا، بلکہ کھیتی کے ساتھ کچھ اور قریبی کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اس نئے شعور کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنی زندگی کو از سر نو منظم کیا۔ وہ خرچ کو کم کرنے اور آمدنی کو بڑھانے کے اصول پر سختی سے عمل کرنے لگا۔ اسی کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پر لگا دیا۔ اس نے طے کر لیا کہ اپنے ہر بچے کو اعلیٰ مرحلے تک تعلیم دلائے گا۔ اس دوسرے شخص کو بھی اپنی کوششوں میں اسی طرح 20 سال لگ گئے جس طرح پہلے شخص کو 20 سال لگے تھے، مگر پہلے شخص کے لیے 20 سال بربادی کے ہم مانی تھے، جبکہ دوسرے شخص کے لیے 20 سال آبادی کے ہم مانی بن گئے۔ ان 20 سالوں میں اس کے بچے پڑھ لکھ کر اچھے عہدوں پر پہنچ چکے تھے۔ اس نے اپنی کھیتی اتنی بڑھا لی تھی کہ اس کے یہاں ہل بیل کے بجائے ٹریکٹر چلنے لگا تھا۔ جس کسان سے اس کا منڈیر کا جھگڑا ہوا تھا، اس کا وہ پورا کھیت اس نے منڈیر سمیت خرید لیا۔ جس آدمی نے منڈیر کا جھگڑا منڈیر پر طے کرنے کی کوشش کی، وہ تباہ ہو گیا۔ اس کے برعکس جس نے منڈیر کو چھوڑ کر دوسرے میدان میں مقابلے کی کوشش کی، وہ آخرکار نہ صرف منڈیر کا مالک بنا بلکہ حریف کا پورا کھیت اس کے قبضے میں آ گیا۔ بجلی کا بلب جلتے جلتے بجھ جائے یا پنکھا چلتے چلتے رک جائے تو ہم بلب کو توڑ کر انہیں دیکھتے یا پنکھے سے نہیں الجھتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بلب بجھنے اور پنکھا بند ہونے کی وجہ ان کے اندر نہیں، ان کے باہر ہے، اور پھر جہاں خرابی ہو اس کو درست کر کے اپنے بلب اور پنکھے کو دوبارہ چلا لیتے ہیں۔ انسانی معاملات بھی اکثر اسی قسم کے ہوتے ہیں، مگر عجیب بات ہے کہ بلب اور پنکھے کے معاملے میں جو بات آدمی کبھی نہیں بھولتا، اسی بات کو انسانی معاملات میں ہمیشہ بھول جاتا ہے۔ آدمی کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسی مقام پر اپنا سر ٹکرانے لگتا ہے جہاں مسئلہ پیدا ہوا ہے۔
حالانکہ اکثر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ کہیں پیدا ہوتا ہے اور اس کی وجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ حال کا ایک واقعہ اکثر ماضی کے کسی واقعے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک معاملے میں کسی کی زیادتی اکثر حالات میں کسی اور معاملے میں پائی جانے والی ایک صورتحال کے سبب سے وقوع میں آتی ہے۔ ایسی حالت میں بہترین عقل مندی یہ ہے کہ آدمی جائے وقوع پر سر نہ ٹکرائے، بلکہ اصل سبب کو معلوم کر کے بات کو وہاں بنانے کی کوشش کرے جہاں بات بگڑ جانے کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا ہے جس میں وہ آج اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے۔ ڈی گالزم۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے فرد کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ زمانے میں فرانس کے چارلس ڈی گال 1890 تا 1970 نے اس کی شاندار مثال پیش کی ہے۔ ڈی گال دسمبر 1958 میں فرانس کے صدر منتخب ہوئے۔ اس وقت افریقہ میں فرانس کے تقریباً 1 درجن مقبوضات تھے جن میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی۔ خاص طور پر الجیریا میں یہ تحریک بہت شدت اختیار کر چکی تھی۔ فرانس نے اس کو کچلنے کے لیے تقریباً 25 لاکھ آدمی قتل کر دیے۔ اس کے باوجود الجیریا میں آزادی کی تحریک دبتی ہوئی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ صورتحال چارلس ڈی گال کے لیے سخت تشویشناک بن گئی۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ میں الجیریا کی جنگ کے مسائل ان کے لیے اس میں روک بن گئے کہ وہ مستقبل کی مثبت پالیسیوں کے بارے میں نقشہ بنانے سے زیادہ کچھ کر سکیں۔ فرانس اپنے افریقی مقبوضات کو فرانس کا صوبہ کہتا تھا۔ وہ ان کی زبان اور کلچر کو اس حد تک بدل دینا چاہتا تھا کہ وہاں کے باشندے اپنے آپ کو فرانسیسی سمجھنے لگے، مگر یہ منصوبہ فرانس کے لیے بہت مہنگا پڑا۔ عملاً یہ ممالک فرانس کا صوبہ نہ بن سکے اور اس غیر حقیقت پسندانہ کوشش نے خود فرانس کو ایک کمزور ملک بنا دیا۔ فرانس کی تمام بہترین طاقت مقبوضہ ممالک میں آزادی کی تحریکوں کو دبانے اور کچلنے میں استعمال ہونے لگی اور فرانس نے یورپ کی ایک عظیم طاقت ہونے کی حیثیت کھو دی۔ سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ افریقہ پر قبضہ کرنے کی کوشش میں فرانس ایٹمی دوڑ میں پیچھے ہو گیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مقالہ نگار نے لکھا ہے کہ چارلس ڈی گال نے محسوس کیا کہ نوآبادیاتی جنگ لڑنے کی کوشش فرانس کے لیے اس میں مانع ہو گئی ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار تیار کرے۔ چنانچہ ڈی گال نے الجیریا کو آزاد کر دیا اور اس کے بعد مضبوط ایٹمی طاقت کو وجود میں لانے کی کوشش شروع کر دی جو فرانس کی عظیم حیثیت کے لیے نئی بنیاد بن سکے۔ ڈی گال نے معاملے کو قومی ساکھ یا ذاتی قیادت سے الگ ہو کر دیکھا۔ ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بعد وہ اس رائے پر پہنچے کہ اس مسئلے کا حقیقت پسندانہ حل صرف ایک ہے اور وہ یہ کہ افریقی مقبوضات کو آزاد کر دیا جائے۔ تاہم فرانس کے لیے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ یہ فرانس کے قومی وقار کا مسئلہ تھا، اور قومی وقار ایسی چیز ہے کہ قومیں لڑ کر ہلاک ہو جاتی ہیں مگر وہ اپنے وقار کو کھونا برداشت نہیں کرتی۔ یہ یقینی تھا کہ جو شخص اس معاملے میں قومی وقار کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ فرانس میں اپنی مقبولیت کو یکسر ختم کر دے گا۔ تاہم ڈی گال نے یہ خطرہ مول لے لیا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے الفاظ میں ڈی گال نے الجیریا کے مسئلے کو اس وقت حل کر دیا جبکہ ان کے سوا کوئی دوسرا شخص اس کو حل نہیں کر سکتا تھا۔ جنرل ڈی گال نے اس کے بعد الجیریا کے لیڈروں کو گفت و شنید کی دعوت دی۔ اس گفت و شنید کا فیصلہ عین منصوبے کے تحت الجیریا کے حق میں ہوا، یعنی حکومت فرانس اس پر راضی ہو گئی کہ الجیریا میں ریفرینڈم کرایا جائے اور لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ فرانس کی ماتحتی پسند کرتے ہیں یا آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ ریفرینڈم ہوا۔ پیشگی انداز کے مطابق الجیریا کے باشندوں نے آزاد الجیریا کے حق میں اپنی رائے دی اور اس کا احترام کرتے ہوئے حکومت فرانس نے جولائی 1962 میں الجیریا کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ اس کے نتیجے میں چارلس ڈی گال پر سخت تنقیدیں ہوئیں۔ ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اس کے بعد عوام کے دباؤ کے تحت ڈی گال نے فرانس میں ایک ریفرینڈم کرایا جس میں ڈی گال کو شکست ہوئی۔ بالآخر انہوں نے 28 اپریل 1969 کو صدارت سے استعفیٰ دے دیا۔ 9 نومبر 1970 کو ان پر دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔
ڈی گول ایک معمولی قبرستان میں اس طرح دفن کر دیے گئے کہ ان کے جنازے میں ان کے چند رشتہ داروں اور دوستوں کے سوا کوئی اور شریک نہ تھا۔ ڈی گول خود مر گئے، مگر انہوں نے مر کر اپنی قوم کو دوبارہ زندگی دے دی۔ ڈی گول کے اس واقعے سے اگر ڈی گولزم کی اصطلاح بنائی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈی گولزم اپنی قیادت کی قیمت پر قوم کو بچانا ہے۔ برٹینیکا کے الفاظ میں ڈی گول تنہا شخص تھے جن میں یہ حوصلہ تھا کہ وہ ایسے نازک فیصلے لے سکیں جن سے سخت قسم کے سیاسی اور شخصی خطرات وابستہ ہوتے ہیں۔ ڈی گولزم قومی زندگی کا راز ہے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی قوم کو ایک ڈی گول حاصل ہو جائے۔